اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس سے آغاز کریں گے انشاءاللہ آج ہم۔ سورہ یونس 10ویں نمبر پہ ہے ترتیب کے اعتبار سے، یعنی آغاز سے شروع کریں گنتی کر کے تو 10ویں نمبر پہ آتی ہے، اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 51 یہ بھی مکی سورہ مبارکہ ہے، اور اس میں بھی مضامین زیادہ تر وہی ہیں جو مکی صورتوں میں پائے جاتے ہیں۔ ایمان پہ بحث ہے، عقائد پہ بحث ہے، تو اور اس میں خاص طور پہ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا یونس علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ میری قوم جو ہے وہ اللہ کی بات نہیں مان رہی، اور اب ان کو سارے ان کے مطالبات بھی پورے کر دیے گئے، تو اب جو ہے وہ اللہ کا عذاب پکا ہے۔ تو جیسے ہر نبی کے ساتھ ہوتا کہ اللہ کی طرف سے حکم آتا کہ آپ اپنے ساتھیوں کو لے کے نکل جائیں، تو اس کو چھوڑ دیں، اس کو میں ہلاک کر دوں گا۔ تو انہوں نے اللہ کا حکم آنے سے پہلے ایک قدم اٹھا لیا، تو یہ ان کو جب پتہ چلا کہ اب اس بستی پہ عذاب آئے گا تو یہ اس بستی کو چھوڑ کے پہلے ہی چلے گئے۔ یہ پھر کشتی میں سوار ہوئے، تو وہاں پہ چونکہ مطلب تھوڑا طوفان کا تھا اندازہ ان کو، کشتی والوں کو، تو انہوں نے ان کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دیا۔ واقعات میں تفصیلات مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن مختصراً یہی ہے۔ پھر یہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، پھر اللہ کے حکم سے کچھ عرصے کے بعد مچھلی نے ان کو اگل دیا، اور اس کے بعد یہ واپس آئے اپنی قوم کی طرف۔ ان کی قوم نے ان کے جانے کے بعد یہ کیا کہ وہ سارے کے سارے جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے عذاب کے سائے منڈلا رہے ہیں، تو وہ سب کے سب لوگ باہر نکل آئے اپنے گھروں سے، ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کے انہوں نے اللہ کی جناب میں توبہ و استغفار شروع کر دی، اللہ سے بخشش مانگنا شروع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا اور آیا ہوا عذاب ٹل گیا۔ اس لیے ہمارے اسلاف یہ مثال دیتے ہیں نا کہ اگر انسان اللہ کی جناب میں سچے دل سے توبہ کر لے تو بہت ساری مصیبتیں جو اس پہ آنی ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ مسائل، وہ مصائب، جو مصیبتیں، جو پریشانیاں، جو غم، جو بیماریاں آنی ہوتی ہیں وہ اللہ دور کر دیتا ہے، بغیر کسی مسئلے کے، بغیر کسی پریشانی کے۔ صرف یہ کرنے سے کہ اللہ کی جناب میں سچے دل سے اگر انسان توبہ کر لے اور بار بار استغفار کرتا رہے۔ تو بہرحال اسی مناسبت سے پھر اس کا نام سورہ یونس ہے۔ اس کے آغاز میں جو ہے وہ اللہ کی کتاب سے بات شروع ہو رہی ہے، اور آگے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تمہیں تعجب ہو رہا ہے اس بات پہ کہ ایک شخص کو تمہیں میں سے ہم نے نبی بنا دیا، تو اس بات پہ تم تعجب کر رہے ہو، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور یہ کوئی نئی بات بھی ظاہر سی بات ہے نہیں تھی، کتنے انبیاء اور رسول گزر چکے تھے پہلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی ہے نا، تو اس سے پہلے تو کتنے انبیاء اور رسول گزر چکے تھے، جس کی وجہ سے کوئی پریشانی والی بات یا کوئی تعجب والی بات بنتی نہیں تھی۔ اسی طرح پھر آگے چل کے اللہ تعالیٰ کا ایک خاص تعلق جو ہے اپنی مخلوق کے ساتھ، ربوبیت کا، جو میں جس کو عام طور پہ ذکر کرتا ہوں رب، کہ جو اپنی مخلوق کو اس کی ابتدا سے لے کے اس کی انتہا تک ہر ضرورت فراہم کرتا ہے، ہر اس کی پریشانی، ہر اس کے مسئلے کا حل اللہ تعالیٰ دیتا ہے اگر انسان اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لے۔ الوہیت، عبودیت، یہ سارے جو الفاظ ہیں، اس طرح کے جو معاملات ہیں ان کی طرف آگے پھر بتایا گیا کہ کیسے رب جو ہے وہ خالق بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، وہ رازق بھی ہے، بندے کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، بندے کا تعلق اس کے ساتھ، اور یہ پورے کا پورا جو کائنات کا نظام ہے وہ چلانے والی ذات بھی وہی ہے۔ اس کے بعد پھر یہ جب نظام قدرت کے دلائل دیے گئے تو اس کے بعد پھر دو گروہ وجود میں آتے ہیں۔ ایک گروہ ہوتا ہے جو عموماً ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک گروہ وہ ہوتا ہے جو ماننے والوں کا ہوتا ہے، جو تصدیق کرنے والے ہوتے ہیں، اور ایک گروہ ہوتا ہے جو تکذیب کرنے والوں کا ہوتا ہے، جو جھٹلا دیتے ہیں۔ تو یہاں بھی دو گروہوں کا ذکر ہے، ان میں سے جو تکذیب کرنے والے ہیں ان کا انجام آخرکار کیا ہوگا؟ جہنم کی آگ ہوگی، اللہ اور اس کے رسولوں کی نافرمانی ہوگی، تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا۔ اور جو جھٹلانے والے نہیں ہیں، تصدیق کرنے والے ہیں، ان کے لیے کیا انعامات ہیں؟ ان کے لیے ہمیشہ ہمیش کے باغات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل فرمائے۔ تو ہمیشگی کے باغات ہیں، ہمیشگی کے انعامات ہیں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ کبھی ختم ہونے کا خطرہ ہوگا، یا یہ خطرہ ہوگا کہ پتہ نہیں اب موسمی پھل ہے، یا مطلب یہ سہولیات موسم کے مطابق ہی ملیں گی۔ وہاں تو خواہش کے مطابق ملیں گی۔
جو بھی ملنا ہے وہاں خواہش کے مطابق ملنا ہے، کہ جو انسان چاہے گا، جو اس کے دل میں آئے گا، اللہ وہ اس کی ضرورت پوری کر دے گا، اس کے تگ و دو کرنے کے بغیر ہی، سوچنے پہ بھی اس کو انعامات ملیں گے۔ اگر وہ نہیں اس کو مطلب وہ سوچ رہا، ویسے مانگنا چاہ رہا ہے، زبان سے کہنا چاہ رہا ہے، تو پھر بھی اس کو ملیں گے۔ یعنی وہاں پہ ایسا نہیں ہوگا کہ اب پیسے ختم ہو گئے میرے پاس، اب بجلی نہیں آ رہی، اب ایسا ہو گیا، مطلب کوئی پریشانی والا معاملہ نہیں ہے وہاں پہ کسی بھی حوالے سے۔ تو جو انعام یافتہ لوگ ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ یہ رویہ ہوگا وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا۔ اس کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے کہا کہ آپ ایسے کریں کہ یا تو اس قرآن کو تبدیل کر دیں یا اس کی جگہ دوسرا لے آئیں۔ اب یہ خطرناک بات تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اس قرآن کو یا تو بدل دیں، ائت بقرآن غیر ھذا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا لے آئیں، او بدلہ، یا اس کو بدل دیں۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو اس کو نہیں مان رہا وہ دوسرے کو کب مانے گا؟ مطلب تھوڑا سا بندہ غور کرے، کامن سینس ہوتی ہے، بندہ سوچتا ہے کہ یار اگر یہ بندہ اس کو نہیں مان رہا تو وہ دوسرے کو کیسے مان لے گا؟ دوسرا آئے گا تو پھر کوئی اعتراض نکال کے بیٹھا ہوگا کہ جی یہ تو ایسے ہے، ایسے ہے، ایسے ہے۔ تو کہا کہ ایسے کریں کہ آپ کوئی دوسرا قرآن لے آئیں یا اسی کو تبدیل کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ان میں سے کسی بات کا اختیار نہیں ہے، میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں قرآن دوسرا پیش کروں یا اس کو تبدیل کر دوں۔ مجھے تو اللہ نے دیا ہے یہی میں نے پیش کرنا ہے، جس کو ہضم ہوتا ہے ہو، جس کو نہیں ہضم ہوتا نہ ہو۔ اس کے ساتھ کیا اور کہا کہ میں تو وحی کا پابند ہوں جو میری طرف کی جاتی ہے۔ مطلب اب تمہارے خواہشات نفس کی وجہ سے میں اللہ کے کلام میں تحریف نہیں کر سکتا، سمجھ رہے کہ نہیں؟ اور کہا کہ میں تو اس وحی کے تابع ہوں جو مجھے کی جاتی ہے اللہ کی طرف سے، اور تم کیا سمجھتے ہو کہ میں یہ کلام جو ہے اللہ کا یہ میں نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے؟ اس کا پھر ایک طرح سے جواب یوں سمجھ لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قرآن مجید میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ میں نے تمہارے اندر لمبی عمر گزاری ہے، کم و بیش 40 سال کا ٹائم تمہارے اندر گزارا ہے، کبھی تم لوگوں نے دیکھا کہ میں نے جھوٹ بولا ہو؟ کبھی تم نے دیکھا کہ میں نے امانت میں خیانت کی ہو، کسی کو دھوکہ دیا ہو، کسی کا حق کھایا ہو؟ مطلب ایسی کوئی خرابی میرے اندر، کوئی ایسی برائی دیکھی ہے تم لوگوں نے؟ اور یہ گواہی تو میں شاید کچھ دن پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ جب نجاشی کے دربار میں مسلمان وہاں چلے گئے ہجرت کر کے حبشہ کی طرف، تو نجاشی کے دربار میں ابو سفیان اور یہ پورا ایک گروپ گیا تھا تو ان کو لینے مسلمانوں کو، تو ابو سفیان بائی چانس وہاں پہ قافلے کے ساتھ مطلب تجارت کی غرض سے گزرا تھا تو وہ بھی چلا گیا ساتھ۔ تو اس نے نجاشی نے پوچھا کہ مجھے بتائیں کوئی تم میں سے کوئی کہ ان کے بارے میں کچھ ایسی باتیں۔ تو وہ جب آیا تو انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ نے کبھی اس شخص کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے؟ نجاشی نے ابو سفیان سے کہا کہ آپ اس کو جانتے ہیں ذاتی طور پر؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں۔ کہا آپ نے کبھی اس شخص کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا؟ انہوں نے کہا بالکل نہیں دیکھا۔ تو کہا اگر وہ بندوں سے جھوٹ نہیں بولتا تو اللہ کے بارے میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ نجاشی کہہ رہا ہے، شاہ حبشہ جو تھا۔ تو کہہ رہا ہے کہ جو بندوں سے جھوٹ نہیں بول سکتا وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ مطلب جس نے بندہ کیا ہے، خالق تو نہیں ہے نا، مخلوق ہے ایک اللہ کی۔ تو کہا کہ جو بندے سے جھوٹ نہیں بولے گا وہ اللہ سے جھوٹ کیسے بول سکتا ہے، اللہ کی طرف جھوٹ کیسے منسوب کر سکتا ہے؟ تو یہ ایک صداقت کی گواہی تھی جو ایک ایسے بندے کے، تب اس کے بعد تو وہ ایمان لے آئے تھے لیکن تب یہ اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا ابھی۔ اس کے بعد پھر یہ امام راضی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ مشرکین نے بچپن سے نزول قرآن کے زمانہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشاہدہ کیا ہوا تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بچپن سے دیکھا تھا، اور قرآن کے نازل ہونے تک، نبوت کا اعلان کرنے تک آپ کو جانتے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے پڑھنا نہیں سیکھا، کسی سے لکھنا نہیں سیکھا، کسی کی شاگردی اختیار نہیں کی۔ پھر کیوں وہ اس بات پہ الزام لگانے کے لیے تیار ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کر سکتے ہیں، اپنی طرف سے بنا سکتے ہیں؟
جس بندے نے کسی استاد سے تعلیم حاصل ہی نہیں کی وہ کیسے یہ کام کر سکتا ہے؟ تو یہ دلائل ہیں جو کافی تفصیل سے پھر اللہ تعالیٰ نے دیے کہ ایسے ہے ایسے، وہ ساری تفصیلات اس میں آتی ہیں۔ اس کے بعد پھر مشرکین سے کہا گیا کہ یہ جو جھوٹے معبود تم نے بنا رکھے ہیں ان کو چھوڑ دو، ایک اللہ کی بندگی کرنے والے بن جاؤ۔ کتنے خداؤں کے آگے جھکنا پڑتا ہے، مطلب دیکھیں نا، اگر ایک اللہ کے سامنے بندہ جھکنے لگ جائے تو اس کو در در کی ٹھوکریں نہیں کھانی پڑیں گی۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ انسان ایک کا بندہ بننے سے کتراتا ہے، ہزاروں کا بندہ بننا قبول کر لیتا ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو بہرحال کہا کہ تم لوگ یہ چھوڑ دو، ان کی پوجا چھوڑ دو اور ان کی بندگی چھوڑ دو۔ اور پھر ان سے کچھ سوالات کیے اللہ تعالیٰ نے، تمہیں آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ یعنی غور کر کے دیکھو، وہی بات جو ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے میں نے ذکر کیا تھا کہ انہوں نے اپنے والد سے کہا تھا کہ یہ تمہیں کوئی تمہاری بات سنتے ہیں، یہ جن کو تم پوجتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کہا کوئی جواب دیتے ہیں؟ کہا نہیں۔ کوئی نفع نقصان تمہیں دیتے ہیں؟ کہا نہیں۔ تو کہا پھر کیوں پوجتے ہو ان کو؟ کہا یہ ہمارے معبود ہیں۔ کہا کس طرح کا معبود ہے تمہارا، تمہیں جواب نہیں دیتا، تمہیں کوئی نفع نقصان کا اختیار اس کے پاس نہیں ہے؟ تو یہاں بھی اللہ نے یہی سوال کروایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ ان سے پوچھیں کہ تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے اس کا جواب کیا ہونا چاہیے تھا، انہوں نے فوراً کہنا تھا کہ اللہ۔ یہ یقین تو تھا ان لوگوں کا بھی۔ اسی طرح کہا کہ تمہارے کانوں اور تمہاری آنکھوں کا مالک کون ہے؟ تمہاری سماعت اور تمہاری بصارت کس کے قبضے میں ہے؟ پھر کہا کہ بے جان سے جاندار کو اور جاندار سے بے جان کو پیدا کون کرتا ہے؟ یعنی غور تو کر کے دیکھیں آپ، اس لیے میں ذکر کرتا ہوں نا، چلتے پھرتے انسان غور کرے تو بہت ساری اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھ سکتا ہے، صرف تھوڑا سا غور کر لے انسان۔ تو پھر کہا کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ یعنی تمہیں خوف نہیں آتا کہ تم اللہ کی نافرمانیاں کرتے پھرتے ہو، جبکہ تمہیں اس بات پہ یقین بھی ہے کہ تمہیں رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، تمہارے کانوں کا، تمہاری آنکھوں کا، یعنی تمہاری جو صلاحیتیں ہیں، تمہاری پوری باڈی جو ہے اس کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو پھر تم کیوں نہیں اللہ سے ڈرتے؟ اس کے بعد پھر قرآن کی صداقت کے حوالے سے ایک چیلنج ہے کہ یہ قرآن مجید میں 3 جگہ پہ اس قرآن جیسی کتاب کوئی لا کے دکھاؤ، اس کتاب جیسی، یا کہا کہ 10 صورتیں لا کے دکھاؤ، پھر کہا کوئی ایک صورت بھی لا کے دکھا دو۔ نہیں لا سکا، کوئی بھی نہیں لا سکا۔ بڑے بڑے ادیب اور بڑے بڑے مفکر اور شاعر اور اپنے آپ کو جو بڑا سمجھتے تھے عربی، وہ کوئی بھی نہیں یہ کر سکا۔ تو کہا کہ یہ قرآن کی صداقت کے حوالے سے پھر آگے ایک چیلنج آیا، ان کو سرے عام کہہ دیا گیا کہ تم لا سکتے ہو تو لاؤ۔ اس کے بعد پھر ان کو ایک دعوت دی گئی ہے کہ تم لوگ اب ہٹ دھرمی چھوڑ دو اور ایمان کو قبول کر لو، اسلام قبول کر لو، یعنی ایک طرح سے دعوت کا انداز۔ اور پھر قرآن مجید کی کچھ اعلیٰ صفات بیان کر دی گئیں۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، آ چکی ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے موعظہ، دلوں کو نرم کر دینے والی نصیحت، وشفاء لما فی الصدور، اور جو تمہارے اندر کے روگ ہیں جن کو ہم روحانی بیماریاں کہتے ہیں نا، تکبر، حسد، بغض، کینہ، کدورت، نفرت، کہا کہ یہ تمہاری جو سینوں کی بیماریاں ہیں، تمہارے اندر کی روحانی بیماریاں، اور یہ تو یہاں پہ وضاحت کر دی گئی نا، ویسے تو قرآن ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ قرآن تلاوت کرے بندہ، روٹین میں اس کی تلاوت کرے تو یہ ویسے ہی شفا دیتا ہے انسان کو۔ ہمارے استاد محترم تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ بندہ اگر مستقل طور پہ قرآن کی تلاوت کا معمول بنا لے تو اس پہ یہ جادو وغیرہ اور اس طرح کے شیاطین والے اثرات ویسے ہی نہیں اللہ کے حکم سے ہوتے، بندہ ویسے ہی ان سے محفوظ رہتا ہے۔ ہمارا اصل میں معمول نہیں ہے قرآن کی تلاوت کا، ہمارا اس طرح سے معمول نہیں ہوتا۔ تو کہا کہ یہ سینوں کی شفا ہے، اس کے اندر ایمان والوں کے لیے یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے، اور اہل ایمان کو چاہیے کہ اس پہ خوشیاں منائیں،
کس پہ؟ اس کتاب پہ، اس کے ملنے پہ خوشیاں منائیں کہ یہ اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ہے۔ دیکھیں ہمیں تو اللہ کہیں بھی پیدا کر سکتا تھا نا، اس امت میں اللہ نے پیدا کر دیا، تو یہ ہمارے اوپر احسان ہے نا اللہ کا کہ اس قرآن کی جو حامل امت ہے اس میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا، آخری نبی کی امت میں پیدا کیا، اپنے محبوب نبی کی امت میں پیدا کیا، تو ہمارے اوپر یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ کبھی غور سے بیٹھ کے سوچئے گا تھوڑا سا۔ تو کہا کہ چاہیے کہ اس پہ خوشیاں منائیں، اور ہوا خیر مما یجمعون، یہ بہتر ہے اس سے جو لوگ جمع کرتے ہیں۔ لوگ کیا جمع کرتے ہیں عام طور پہ؟ سب کو پتہ ہے کس چیز کی کوشش انسان کرتا ہے، تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جو یہ جمع کر رہے ہیں نا اس سے یہ بہتر ہے۔ اس لیے کہا کہ جس کو اللہ نے قرآن کی دولت سے نوازا ہو، جس کو اللہ نے قرآن جیسی نعمت عطا کی ہو، اور پھر وہ یہ کہے کہ فلاں کو مجھ سے زیادہ بہتر دیا گیا ہے، تو اس نے اس کی قدر ہی نہیں کی۔ بہرحال اس کے بعد پھر کچھ نصیحتیں ہیں، نصیحت کے لیے واقعات بیان کیے اللہ تعالیٰ نے، سیدنا نوح علیہ السلام کا، سیدنا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا، اور تیسرا واقعہ سیدنا یونس علیہ السلام کا ہے کہ کیسے وہ اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، پھر ان کو مچھلی نے نگل لیا، پھر اللہ کے حکم سے اگل دیا، پھر وہ واپس آئے، اور تب تک ان کی قوم نے اللہ سے معافی مانگتے رہے، رو رو کے گڑ گڑا کے سارے اجتماعی توبہ کی۔ ان کو سادہ الفاظ میں کہوں تو اجتماعی توبہ کی ان سب نے بیٹھ کے۔ پھر وہاں پہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کون کس کو مانتا ہے، کون کس فرقے کا ہے ماننے والا، ویسے میں اپنے اس علاقے کے حساب سے سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا، انہوں نے یہ دیکھا کہ مسئلہ کیا ہو گیا، اب اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ اللہ کا عذاب اوپر منڈلا رہا ہے، اب اس مسئلے کا حل کیا ہے کہ ہم سب کے سب جا کے اللہ کے حضور سجدے میں گر جائیں اور رونا شروع کر دیں اور اس کو منا لیں۔ اور اللہ کو منانے کا انہوں نے یہ اچھا ایک طریقہ ڈھونڈا، اور جا کے انہوں نے توبہ کی، استغفار کی، مغفرت مانگی، اللہ سے بخشش مانگی، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایمان والوں کو بشارت دی گئی کہ یہ اللہ کی مدد اب تمہارے قریب ہی ہے، اور یہ تو سنت ہے اللہ کی کہ آخر کار فتح جو ہوتی ہے یا آخر کار انجام کار جو ہوتا ہے، جس میں کامیابی ملتی ہے، وہ اہل ایمان کو ہی ملتی ہے۔ اور اسی طرح پھر قرآن مجید کے حوالے سے کچھ باتیں ہیں جو شروع میں جیسے تھیں، اسی طرح آگے چل کے بھی اسی کی فضیلت کے حوالے سے کچھ باتیں۔ آگے پھر سورہ ہود شروع ہو رہی ہے، جس کی کچھ آیات اس میں ہیں 11ویں پارے میں، باقی پھر آگے 12ویں پارے میں آتی ہیں۔ یہ بھی ترتیب کے اعتبار سے 11ویں صورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے یہ 52 ہے، 52 نمبر ہے اس سورہ مبارکہ کا، اور یہ بھی مکہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 123 آیات ہیں اور 10 رکوع ہیں اس کے۔ اس کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک جو تھی اس میں سفید بال آنے لگ گئے، تو صحابہ نے رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب لگ رہا ہے کہ جیسے جلدی آپ پہ بڑھاپا آنے لگ گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغموم تھے، غمگین تھے، کہا کہ مجھے سورہ ہود اور اس کی بہنوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ آگے چل کے کچھ صورتیں آئیں گی، 30ویں پارے میں ان میں سے 1-2 صورتیں، تو کہا سورہ ہود اور اس کی بہنوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ اس میں بڑے بعض مقامات پہ سخت الفاظ، خاص طور پہ ایک چیز استقامت کے حوالے سے اللہ کی طرف سے کہا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ استقامت اختیار کریں۔ عام طور پہ ہم کہتے ہیں جی اللہ تمہیں استقامت دے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا اس کا مفہوم کتنا وسیع ہے۔ استقامت سے کیا مراد ہے؟ استقامت سے مراد یہ ہے کہ زندگی کا کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جہاں پہ بندہ تھوڑا سا بھی ڈگمگا جائے۔ سوچیں ذرا، مطلب آپ اور میں تو شاید سوچ بھی نہیں سکتے اس استقامت پہ چلنے والی بات، لیکن اللہ کے نبی کو جب کہا گیا تو ظاہر ہے ان کو پتہ تھا کہ یہ بہت بھاری بوجھ ہے، یہ ہلکی بات نہیں ہے کہ کوئی بندہ استقامت کیسے اختیار کر سکتا ہے۔ انسان ہونے کے ناطے کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن وہ چونکہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے محبوب بندوں میں سے تھے، خاص طور پہ ان کو یہ کہا گیا تو ظاہر سی بات ہے وہ محسوس کرتے تھے اس چیز کو، وہ تو بغیر اس کے ہی اپنے آپ کو خوب کھپاتے تھے۔
میں نے رمضان کے شروع میں ایک بات کہی تھی، ذکر کیا تھا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان آ جاتا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ جو تھی وہ بستر سے الگ ہو جایا کرتی تھی، اور ہمارے لیے تو آدھا گھنٹہ بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تراویح پڑھنا مطلب قیام اللیل جس کو کہتے ہیں نا، اصل میں دیکھیں یہ تراویح کا جو کانسیپٹ نا، یہ اصل کیا ہے؟ قیام اللیل ہے۔ قیام اللیل کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ 2 3 4 گھنٹے آپ خوب قرآن سنیں، اچھے طریقے سے تلاوت ہو، اس کے پیچھے آپ آرام سے سکون سے کھڑے ہوں، ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جا رہا ہو۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں ایسا رواج کم ہے، ان علاقوں میں تو بہت کم ہے، لاہور میں، کراچی میں، ایسے جگہوں پہ پھر بھی کچھ نہ کچھ مساجد ہیں جو آپ ڈھونڈ سکتے ہیں، جہاں آپ جائیں تو آپ کو مطلب منظر ہی کوئی اور نظر آتا ہے۔ میں پہلی دفعہ جب گیا ہوں تو مجھے دوست میرے لے کے گئے، آپ حیران رہ جائیں، میں جب مسجد میں گیا مجھے لگا میں مسجد نبوی میں آ گیا ہوں۔ اتنی خوبصورت تلاوت اس بندے کی، اتنی خوبصورت اس کی آواز، اس نے کوئی 20 منٹ لگائے ہوں گے 4 فرض پڑھانے میں۔ اس نے پہلی رکعت میں بھی کوئی 1 یا 2 رکوع پڑھے ہیں، پھر دوسری رکعت میں بھی۔ ہمیں تو یہ معیوب لگتا ہے کیونکہ ہم تو چھوٹی چھوٹی صورتوں کے عادی ہو چکے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو خوب کھپاتے تھے، اور صحابہ پوچھتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے ہیں، بخشے بخشائے ہیں، معصوم ہیں آپ سے تو کوئی غلطی ہوتی نہیں ہے، کوئی گناہ ہوتا نہیں، آپ کیوں اپنے آپ کو اتنا کھپاتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ جو اللہ نے قرآن میں کہا نا کہ اگر تم شکر کرو گے تو لازماً تمہیں اور زیادہ دوں گا، تو درجات ان کے ایسے ہی تو نہیں بلند ہو گئے۔ ہم عام طور پہ واقعہ کربلا کی مثال تو دے دیتے ہیں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پورا خاندان شہید کروا دیا۔ دیکھ سکتے تھے جب صحابہ نے منع کیا کہ حضور آپ نہ جائیں، یہ کوفی جو ہیں یہ وفا کرنے والے نہیں ہیں، لیکن کیوں انہوں نے کیا ایسا؟ انہوں نے کہا میں نے اپنے نانا کے دین کی حفاظت کرنی ہے، میں اب وعدہ کر چکا ہوں، میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ وہ لوگ اتنی پاسداری کرتے تھے۔ تو بہرحال عبادت کرنی چاہیے، رمضان کی راتوں کو تو خاص طور پہ کیش کروائیں نا۔ اگر آپ انفرادی عبادت کر سکیں تو خوب کریں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اجتماعی عبادت میں کہیں شامل ہونا چاہیں تو اس میں بھی آئیں، قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں، کوشش کریں قرآن کو سمجھنے کا بھی اہتمام کریں، کوئی ترجمے کے لیے 5-10 منٹ آدھا گھنٹہ روز نکالیں۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کو پکا یقین تھا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اتنی عبادات کیا کرتے تھے رمضان میں، اور عام دنوں میں بھی وہ ہم سے تو بہت کئی گنا زیادہ کرتے تھے۔ یہ جو ہم سنتیں پڑھتے ہیں نا، فجر کی 2، ظہر سے پہلے 2 4 اور بعد میں 2، اسی طرح مغرب کے بعد 2 اور عشاء کے بعد، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفل پڑھا کرتے تھے۔ آپ کا جو مستقل عمل ہوتا ہے وہ ہمارے لیے سنت ہو جاتا ہے، آپ مستقل نفل پڑھا کرتے تھے یہ۔ تو ہم دیکھیں کہ ان سنتوں کے علاوہ ہم کتنے کے نفل پڑھتے ہیں، سوچنے کی بات ہے نا، ہم بہت پیچھے ہیں۔ اس لیے توجہ اس پہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن کی طرف آئیں، نمازوں میں، نوافل میں، ذکر اذکار میں، درود پاک میں، استغفار میں، اس طرف آئیں، مطلب آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں ایک دوسرے سے۔ یہ رمضان کوشش کریں ہمارے اندر تبدیلی لانے کا باعث بن جائے، اللہ کرے۔ بہرحال سورہ ہود، اس کی طرف تھوڑی سی میں وضاحت اس کی کروں گا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ، چھوٹی صورت ہے یہ، اس کا ختم کر کے پھر اس کے بعد اس میں چونکہ سیدنا ہود علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے، اس میں اس لیے اس کا نام بھی سورہ ہود رکھ دیا گیا، اور اسی طرح قرآن کی عظمت اور شان کے اعتبار سے اس میں کچھ آیات ہیں جن کو محکم کہا جاتا ہے، جو واضح ہوتی ہیں، اس کی طرف اشارہ ہے، اور اس کی وضاحت بھی آگے پھر کر دی گئی کہ وہ محکم آیات کیا ہیں جن میں توحید کے دلائل ہیں، وہ بہت واضح ہیں۔ توحید کیا ہے؟ اللہ کو ایک مان لینا، اسی طرح رسالت کے حوالے سے، اور اسی طرح اور جو لوگ ضد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب خاص طور پہ مشرکین کی طرف اشارہ ہے کہ جو لوگ نہیں ماننے کو تیار، چھوڑنے کو تیار نہیں اپنے آباء و اجداد کے طور طریقوں کو، تو وہ تو پھر ظاہر سی بات ہے ان کو تو نہیں کوئی منا سکتا نا، ان کے تو دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی پھر۔ اور جو لوگ ماننا چاہتے ہیں ان کے لیے بڑی واضح مثالیں موجود ہیں۔ اس کے بعد پھر وہی بات جو میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن مجید میں 3 مقامات پہ جو چیلنج کیا گیا، کہ پہلے کہا گیا کہ پورے قرآن کو لے کے آؤ، بنا کے اگر لا سکتے ہو،
دوسری دفعہ کہا گیا کہ اس جیسی 10 صورتیں لے کے آؤ، وہ ذکر یہاں بھی ملتا ہے، اور تیسری بار کہا گیا سورہ بقرہ کے اندر ذکر ہے کہ کوئی ایک صورت لا کے دکھا دو، لیکن وہ لوگ نہیں پیش کر سکے، کوئی ایک صورت بھی پیش نہیں، ایک آیت بھی نہیں پیش کر سکے، وہ ایک صورت تو دور کی بات ہے، ایک آیت تک نہیں وہ لوگ بنا سکے، اور اس کے بعد مانے وہ اس چیز کو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ بندے کا کلام نہیں ہو سکتا، جو ماہر تھے زبان کے اور ان چیزوں کے۔ اسی طرح پھر آگے پھر اس میں کچھ گروہوں کا ذکر ملتا ہے کہ خاص طور پہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد ہی دنیا کمانا رکھا ہوا ہے، مطلب پوری کی پوری توانائیاں، جد و جہد، مشقت، محنت ساری کی ساری اس کے لیے لگا رہے ہیں کہ دنیا کمائی جائے، آخرت پیش نظر ہی کوئی نہیں ہے، دنیا کا عہدہ، دنیا کی چودراہٹ، دنیا کی شہرت، دنیا کا وہ سارا کچھ دنیا کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، جو بھی انہوں نے دیکھنا ہے، اس کے علاوہ چشمہ ان کی نظر پہ لگتا ہی کوئی نہیں ہے۔ اس کا ذکر ہے۔ پھر اس کے ساتھ دوسرا گروہ جن کو اللہ کی توفیق سے ملی ہوتی ہے، وہ اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزارتے ہیں، اس گروہ کا ذکر ہے۔ اور اس کے بعد پھر مثالیں دی گئیں کہ پہلا جو گروہ ہے جس کا مقصد صرف دنیا کمانا ہے، ساری توانائیاں دنیا کے لیے لگا رہا ہے، وہ گروہ کون سا ہے؟ ان کا حال کیا ہے کہ وہ اندھے اور بہرے ہیں، یعنی بظاہر چلتے پھرتے لگتا ہے کہ سنتا بھی ہے، ان کو دیکھتے بھی ہیں، بڑے اچھے کاروبار کرتے ہیں، بڑا اچھا سارا کچھ چلا رہے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے وہ اندھے اور بہرے ہیں، ان کو آخرت نظر ہی نہیں آ رہی، جو اصل گھر ہے ان کا وہ تو ان کو نظر ہی نہیں آ رہا۔ اور اس کے ساتھ جو دوسرا گروہ ہے ان کے ساتھ کہا، ان کے بارے میں کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو سنتا بھی ہے، جو دیکھتے بھی ہیں، اور جو اللہ کی نعمتوں سے سرفراز بھی ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید نے ایک خاص طور پہ مشرکین کو ایک خاص انداز میں دعوت دی ہے، اور ان کو کائنات میں غور و فکر کرنے کی بھی ترغیب دی ہے۔ یہ تو سب کے لیے اصل میں دعوت ہوتی ہے کہ کائنات میں انسان غور و فکر کرے اور نتیجہ نکالے کہ ہمارا خالق، ہمارا مالک کوئی ہے جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے۔ مطلب بندہ تو ایک بیج تک اگانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، کوئی اوقات نہیں ہماری، یقین مانے۔ تو اس لیے ماننے میں ہی مطلب عافیت ہے ہماری کہ اللہ کو رب مان لیا جائے، پھر وہ ہماری ہر ضرورت کو پورا کر، وہ ویسے بھی کر رہا ہے لیکن ہم اگر مان لیں گے تو فائدہ ہمارا ہے۔ پھر وہی کی طرف اشارہ ہے کچھ، اس کے بعد پھر قرآن کی صداقت کے حوالے سے توحید اور رسالت کے دلائل دیے گئے۔ اس کے بعد کچھ واقعات ہیں جن میں سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا ہود، صالح، لوط، شعیب، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے واقعات ذکر کیے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اثبات میں کچھ دلائل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں، اور کہا کہ مشرکین مکہ آپ کو جانتے ہیں۔ اور سورہ بقرہ میں تو یہاں تک کہہ دیا گیا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ ایسے پہچانتے ہیں جیسے بندہ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ بیٹا 10 سال کے بعد آئے گھر اور دروازہ کھولے، باپ جا کے یا ماں جا کے دروازہ کھولے اور وہ پوچھیں کہ تم کون ہو؟ نظر کمزور ہو جائے، بہت ضعیف ہو جائیں تو الگ بات ہے، ورنہ تو دیکھتے ہی۔ تو کہا ان کی کتابوں میں اتنی واضح نشانیاں، یہود و نصارہ کی کتابوں میں، اہل کتاب کی کتابوں میں ایسی واضح نشانیاں موجود ہیں، اور چونکہ وہ لوگ ان کے آس پاس رہتے تھے تو ذکر تو وہ بھی کیا کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو مسیحا آنا ہے، یہ جو آخری نبی آنا ہے، یہ ہم میں آئے گا، لیکن ان بیچاروں کو پھر پریشانی اس بات پہ لگی کہ یہ تو بنی اسماعیل میں آ گیا، ساڑھے شریکاں یہ شریکہ بڑا پرانا چل رہا ہے، تو شریکے کے چکر میں انہوں نے پھر ماننے سے انکار کیا، ضد کی وجہ سے صرف۔ تو اسی طرح مشرکین کو پھر کہا گیا کہ تم لوگ آ جاؤ اس طرف، تو تم جانتے بھی ہو کہ انہوں نے کسی سے سیکھا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو پھر یہ ایسی کتاب کیسے بنا کے لا سکتے ہیں؟ شروع میں نے کہا تھا کہ کافی تفصیل سے یہ چیزیں آتی ہیں اس میں۔ اس کے بعد پھر کچھ خاص طور پہ یہ سیدنا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے بعد پھر کہا کہ یہ جتنی بھی بستیاں ہیں پرانی، ان کے تھوڑے سے حالات ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ تو بہت سارے واقعات ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے بیان ہی نہیں کیے، آگے چل کے پھر اور طرح سے تسلی بھی دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت قدم رہنے کا بھی کہا۔ اور اس کے بعد پھر وہ ذکر آیا جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ استقامت کا حکم دیا گیا کہ استقامت اختیار کریں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت سے زیادہ سخت آیت کوئی نازل نہیں ہوئی،
یعنی سب سے مشکل کام ایک طرح سے لگتا ہے. اب یہ مفسر قرآن مشہور تھے سیدنا ابن عباس، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ بن عباس، اس طرح سے ان کا نام لیتے ہیں لوگ. تو اسی میں پھر وہ آتا ہے کہ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ پر بڑھاپا بڑی تیزی سے آ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ہود اور اس جیسی دوسری صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے. اس کے بعد پھر کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ استقامت اصل میں ایک کرامت کی طرح ہوتی ہے، یہ کسی کو نصیب، ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی. یہ کرامت جیسے ہوتے ہیں نا، کسی کو صاحب کرامت بنا دے اللہ تعالیٰ، کسی اللہ والے سے کوئی کرامت سرزد ہو جاتی ہے جیسے. تو یہاں پہ ایک چھوٹی سی وضاحت کر کے بس بات ختم کرتا ہوں، آخری صفحہ ہے ہمارا. عام طور پہ ہم نا سن لیتے ہیں کہ جی فلاں جو ہے وہ ایسے ہے، پیروں کے بارے میں مانتے نہیں ہیں، نبیوں کو ایسے کہتے ہیں، فلاں کو. ایسی بات نہیں ہے. آپ قرآن و حدیث کو پڑھیں تو کوئی انکار نہیں کرتا. یہاں پہ دیکھیں کرامت کا ذکر کیا، علماء نے اس کی وضاحت کی. میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھ رہا ہوں تو آپ حیران رہ جائیں کہ کسی بھی بندے سے آپ جا کے ملیں جو قرآن و حدیث کو جانتا ہو، وہ پھر ان چیزوں کا انکار نہیں کرتے. ہم اصل میں وہ آباء و اجداد سے جو ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے، بس سنی سنائی باتوں پہ ہم دین کی بنیاد رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں. ایسا نہ کیا کریں. دین کے معاملے میں ہمیں چاہیے کہ ہم مستند بات پہ یقین کریں. ایویں چلتی پھرتی اڑتی ہوا میں باتیں جو ہے نا ان پہ یقین نہ کیا کریں. دین ہمارا کوئی لاوارث نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، اس کی بنیادیں بہت مضبوط ہیں. اس کے پیچھے جتنے بھی دلائل ہیں وہ بڑے قوی ہیں، اور وہ قرآن و حدیث سے ہی ہمیں مل سکتے ہیں. سنی سنائی باتوں پہ جانے کا فائدہ نہیں ہے. تو یہاں پہ یہ واضح طور پہ کہتے ہیں کہ کرامت جو ہے وہ عین، یہ مطلب یہ جو چیز ہے یہ عین کرامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو یہ نصیب کر دے. اس کے بعد پھر کچھ سرکش قوموں کا اور نافرمانی کرنے والی بستیوں کا ذکر ہے، اور پھر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب کیسے آیا. اور خاص طور پہ یہاں پہ دو باتیں کہی گئی ہیں کہ اللہ کا عذاب کسی بستی پہ کب آتا ہے، جب اس میں سے درد مند لوگ ختم ہو جائیں، لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے والے، برائیوں سے روکنے والے لوگ ختم ہو جائیں یا نہ ہونے کے برابر رہ جائیں. اور دوسرا اس علاقے کے لوگ عیش پرستی میں حد سے زیادہ بڑھ جائیں، تب اللہ کا عذاب پھر آ جایا کرتا ہے. اس کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کے وہ سب حالات جو ہم آپ سے بیان کرتے ہیں ان کے ذریعے ہم چاہتے ہیں کہ تمہارے دل کو مضبوط رکھیں، یعنی ہم تمہارے دل کو مضبوط رکھنا چاہتے ہیں. اور ان قصوں میں آپ کے پاس حق آ گیا ہے، اور مومنوں کے لیے نصیحت بھی ہے اور عبرت بھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت کا صحیح فہم عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.